اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن اور بیان ہمارا عنوان ہے اور سلسلے کی یہ 5ویں تقریر ہے۔ بہت تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اس طرح سے احاطہ مضمون کا نہ ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے، مگر چونکہ جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے وہ پیغام کی صورت ہے اور پیغام پہنچانے میں ایک لطف یہ بھی شامل رہتا ہے کہ جو آپ تک بات پہنچ رہی ہے اس کو آپ اپنے مطالعے کی وسعت کے تحت اپنے خاص انداز سے اور اپنی فکر کو شامل رکھتے ہوئے اس عنوان کی توسیع کیجیے۔ کوئی عنوان بھی اپنے طور پر اپنے مطالب و مفاہیم میں حتمی نہیں ہوتا، یعنی گنجائش رہتی ہے کلام کی، اور یہ فقط اس لیے ممکن ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے چونکہ مستقلاً غور و فکر کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان تمام زاویوں کا احاطہ کر کے آپ کے سامنے کسی عنوان کو حتماً پیش کر دے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش رہتی ہے، اور اس گنجائش کو آنے والا زمانہ، آنے والا دور، آنے والا انسان اور انسانوں میں آنے والے طالب علم اگر طلب علم رکھتے ہیں تو وہ اس گنجائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم سے عنوان پر محیط ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے اور ظاہر ہے کہ سبھی پڑھے لکھے احباب ہیں فی زمانہ جس طرح سے تعلیم عام ہے اس میں میرے مفاہیم کو سمجھنے میں آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، یعنی جہاں کوئی شے رہ جاتی ہے اس کو آپ پلگ ان کریں اپنے مطالعے کے ذریعے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے کسی آئیڈیے کے ذریعے، میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی فقط گمان کرے اور مطالعہ نہ کرے،
یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ کیوں گمان کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بات الہام کی ہو رہی ہے، اور الہام کا لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں تو وہ ریویلیشن کے معنی ہے، وگرنہ تو کہنا یہ چاہیے کہ بات وحی الہی کی ہو رہی ہے، لہذا اس میں دخل نہیں دے سکتا آپ کا گمان، آپ کا خیال، کسی کا تخیل، کسی کا آئیڈیا، کسی کی خلاقیت، کسی کی تخلیقی کاوش، اس میں آپ کا گزر نہیں ہے۔ لہذا اعتبار آپ کو کرنا ہوگا ان کتب پر یا ان ریفرنسز پر کہ جو قابل قبول ہیں، اور قابل قبول عمومی سطح پر دیکھیں تو بین المسلمین ہو، اور ذرا سا سطح بلند ہو جائے تو پھر بین المومنین ہو۔ یہ ہمارے پاس ایک طریقہ رہتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے سمجھایا ہے کہ اپنی فکر پر بھروسہ کر کے قرآنی فکر میں منہ شگافی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ حتمی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ میری تقاریر کو فالو کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ 4 تقریروں میں بات یہی کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ گنجائش نہیں ہے قرآن میں کسی اضافے کی، گنجائش نہیں ہے قرآن میں کسی کمی کی، گنجائش نہیں ہے کسی رد و بدل کی۔ یعنی قرآن اپنی جگہ ایک ڈیفینٹ علم ہے، یعنی متن میں بھی ہے، بطن میں بھی ہے، ہر اعتبار سے وہ ڈیفینٹ ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ کانکلوسیو آرگیومنٹ ہے، کہ اس کے بعد پھر کسی آرگیومنٹ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لہذا جب ہم قرآن کے تعلق سے یہ بات کرتے ہیں تو قرآن ہی سے جو علم بیان تشکیل پا رہا ہے اس میں بھی یہی نیچر ہونی چاہیے، اس کی بھی فطرت قرآنی ہونی چاہیے۔ قرآن سے ہٹ کر وہ کوئی بیان کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن اپنی آیتوں میں فکر کو پیش کر رہا ہے اس کو بیان پوری طرح سے ایکسپوز کرے، بتلائے، اور اس کے بعد یہ آپ کہنے کے قابل ہو کہ اس سے مراد یہی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ یہ میری فکر کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں آسانیاں ہیں، ورنہ آرگیومنٹس کے نتیجے میں تو بہت سارے آرگیومنٹس آ جائیں گے۔ فلاسفر اپنی بات کریں گے، سائیکالوجسٹ اپنی بات کریں گے، پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ اپنی بات کریں گے، سوسیولوجسٹ اپنی بات کریں گے، اینتھروپولوجسٹ اپنی بات کریں گے، اکانومسٹ اپنی بات کریں گے، ہسٹورین اپنی بات کریں گے۔ تو جتنے علوم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن میں کہیں تاریخ موضوع بنتا ہے تو کسی ہسٹورین سے پوچھئے، قرآن میں کہیں معاشیات موضوع بنتا ہے تو کسی اکنامسٹ سے پوچھئے، قرآن میں کہیں کبھی آگے چل کے آپ یہ کہیں کہ ہاں آثار و قرائن کی گفتگو ہو رہی ہے تو اینتھروپولوجی کی طرف آپ رجوع کیجئے۔ قرآن کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں طبیعات کی گفتگو کرتے ہیں تو کسی فزسسٹ کی طرف جائیے، علم کیمیا کی گفتگو کرتے ہیں جو قرآن میں درج ہے تو آپ کہیں کہ کسی کیمسٹ کی طرف جائیں۔ یہ پھر ایک ایسی صورت ہو جائے گی کہ جس میں اب آپ قرآن کو ایکسپرٹس کے حوالے کر کے آپ یہ سمجھیں گے شاید ہم نے یہ بڑا کام کر دیا۔ قرآن کو کسی ایکسپرٹ کے حوالے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے علوم ترتیب اور تشکیل پا رہے ہیں وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی شے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ قرآن نے انسان کو بتایا علم کیا ہے، یعنی اگر میں آپ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ من حیث مجموع علم کیا ہے، نالج کیا ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ اس سے پہلے انسان کی 5000 سالہ ریکارڈڈ ہسٹری میں
کوئی کتاب نے یہ نہیں بتایا کہ علم کیا ہے، اس لیے کہ بائبل کرپٹ ہو گئی، بائبل کے اندر ظاہر تبدیلی آ گئی، وہاں نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بحث چھڑ گئی۔ جہاں پہ آپ یہ بحث چھیڑ دیں گے تو وہاں پہ ڈیفینیٹ کوئی ڈیفینیشن کسی بھی شے کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے گفتگو کی تو اس نے تعریف کر کے بتا دیا کہ نالج کی تعریف کیا ہے۔ فلاسفرز نے ہمیں نہیں بتایا، کسی ایرسٹاٹل، کسی سوکریٹیز، کسی پلیٹو نے ہم کو نہیں بتایا، ان کے نظریات اپنے مقام پر ہیں۔ جہاں سوکریٹیز یعنی مطابقت نہ رکھے اور مطابقت نہ کرے مثلا افلاطون کی فکر سے، تو وہاں پر آپ کیا بات کریں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہم اس طرف نہیں بڑھتے، لہذا قرآن کی اپنی فکر ہے، اس کو فکر رہنے دیجئے، اور اب اس فکر کو دیکھیے کہ اس فکر کی وضاحت کیسے ہوتی ہے۔ آئیے اس کو ہم قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں حوالہ قرآن کا ہو۔ اگر قرآن کا حوالہ ہوگا تو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہے، اور اگر قرآن کا حوالہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے اشکال کی کیفیت ہے، مشکل آپ کو ہو جائے گی۔ لہذا آئیے قرآن سے سمجھیں۔ میری آیت جو میں عنوان کی پڑھ رہا ہوں وہ کہاں سے ہے؟ وہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران سے۔ آپ کو معلوم ہے 5واں دن ہو گیا ہے، آج عنوان کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے 138ویں آیت ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، آل عمران میں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا ہم اس سورے کو تھوڑا سا ایک جائزے کے طور پر لیں اور دیکھیں کہ 138ویں آیت سے پہلے ظاہر ہے 137 آیتیں آئی ہوں گی۔ اب اگر 137 آیتیں آئی ہوں گی تو سیرت ابی اسحاق کا مطالعہ کرنے والے ابن اسحاق نے جو سیرت لکھی ہے، اس سیرت کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور جن کی نظر سے وہ سیرت گزری ہے، تو آپ ذرا سا غور کریں تو ابن اسحاق نے ایک بات کہی ہے اور اس بات کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ آل عمران کی پہلی 80 آیتوں کا نزول اس وقت ہوا جب نصارائے نجران سرکار رسالت مآب سے ملنے کے لیے مدینے میں آئے، ملنے کے لیے آئے، سرکار سے ملنے کے لیے نصارائے نجران، اس میں لاٹ پاٹ کہیے، پریسٹ کہیے، مونک کہیے، ریبائی کہیے، جو چاہے کہیے، اس زمانے میں جو اصطلاحات رہی ہوں گی، میں انگریزی میں اس لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو کہ آپ کو ان کا تبحر علمی بھی سمجھ میں آئے۔ فقط ان کی قد و قامت نہیں، ابا قبا نہیں، ایک تبحر علمی کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور ان کا ڈسپیوٹ یہ ہے کہ جو عیسیٰ کلمت اللہ ہے، جو اللہ کی روح کہلاتا ہے، روح اللہ کہلاتا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لفظ ہیں، اور اگر یہ لفظ ہیں تو پھر عیسیٰ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اور حیثیت نکل کے آتی ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ اسی کو آپ ظاہر ہے کہ توحید میں تثلیث کی جب گفتگو ہوتی ہے، یونٹی ان ٹرینٹی کی بات ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک کیفیت یہ ہے کہ یا خدا کا بیٹا۔ روح القدس اپنی جگہ ایک تیسرا، ایک مثلث کا ایک تیسرا زاویہ ہے، وہ ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ گفتگو ہوئی۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی غلطی، وہ مونک ہو، وہ پریسٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس نے لفظی طور پر جیسے سنا اس لفظ کو ویسے معنی دے دیے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ تک ایک لفظ پہنچا، آپ کے لیے لفظ آیا کلمت اللہ، ورڈ آف گاڈ مثلا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس لفظ کو بعین ہی اسی طرح سے معنی کا جامہ پہنا کر کلیم یہ قائم کر دیا کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آل عمران کے آنے کے اسباب میں ایک سبب ہے کہ نصارائے نجران کا جو پورا ایک قبیلہ آیا یا قافلہ آیا، انہوں نے اس طرح سے آ کے ایک ڈسپیوٹ کریٹ کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس سے مراد تو یہ ہے۔ سرکار رسالت مآب مسلسل یہ کہتے رہے دیکھو تم غلطی کر رہے ہو، اس طرح نہیں ہوتا، اس سے پہلے غلطی کرنے والے کر چکے۔ مثلاً یہودیوں نے بھی ایک کوشش کی، کاوش کی، اور وہ یہ کہہ کے کی مثلا یہ کہ الف لام میم، انہوں نے کہا کہ یہ ان حروف کے یہ نیومیرک ویلیو نکلتی ہے، مثلا الف کا 1،
اس کے بعد آپ یہ کہیں لام کے 30، اس کے بعد آپ یہ کہیں میم کے 40. انہوں نے کہا یہ 71 کل عدد بنتے ہیں، تمہاری امت کی عمر 71 برس ہے. سرکار رسالت مآب نے کہا اس طریقے سے تعویل نہیں کیا کرتے، ورنہ تو قرآن میں الف لام میم صاد بھی ہے، ورنہ ایسے تو قرآن میں الف لام را بھی ہے. اگر نیومیرک ویلیو نکال کر میری امت کی عمر کا تم اندازہ کرنا چاہتے ہو تو تم آرگومنٹ میں غلط ہو گئے، اس لیے کہ اس طرح کی پرمیوٹیشنز تو قرآن میں اور بھی حروف مقطعات کی صورت میں رکھی ہوئی ہیں. یعنی اصول قائم نہیں ہوتا. کیوں اصول قائم نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اصول سے واقف نہیں تھے. کیوں واقف نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہیں تھے. انہوں نے بھروسہ کیا اپنے گمان پر، انہوں نے بھروسہ کیا اپنے قیاس پر. نہیں، آگے بڑھ جائیے. انہوں نے بھروسہ کیا اپنے علم پر، لیکن اپنے علم پر بھروسہ کرنا قرآن کے علم کے مقابلے پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سرکار رسالت مآب نے زندگی میں کہا اس طریقے سے نہ ویلیوز نکلتی ہیں، اس طرح سے نہ کوئی پیش گوئی ہوتی ہے، اس طرح سے نہ امتوں کی عمر کو طے کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے نہ قرآن میں حروف مقطعات کی تفسیر کی جا سکتی ہے. یعنی یہ پوری کوشش کرنے والوں نے پوری کوشش کی جس کو زندگی میں سرکار رسالت مآب نے ریفیوٹ کر دیا، نہیں ریجیکٹ کر دیا. اس نوشن کو کہا اس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے. بعین ہی نصارى نجران نے کلمت اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ تو عیسیٰ ہے اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلمہ کون قدیم ہے کون قدیم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ قدامت میں کلمہ کم نہیں ہے پیچھے نہیں ہے. یعنی جو تخمینہ اس لفظ کا ہے وہی تخمینہ اس کی قدامت کا ہوا، یعنی اس کی کہنگی کا ہوا. خدا کا کلمہ خدا کے ساتھ ہے، اس سے نہ پرانا ہے نہ اس سے نیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہنے کی کوشش کی؟ یعنی گویا خدا ہے. اگر خدا ہے، کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں اب یہ میں نے اس لیے آپ کو ذرا سا میں نے تمہیداً یہ بات کی تاکہ اب ذرا سا آپ آگے بڑھیں گے. کیا آگے بڑھیں گے، کہاں آگے بڑھیں گے؟ ذرا سا 7ویں آیت کو پڑھیے اسی سورہ آل عمران کی، اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے مبحث کو اسٹرینتھن کرے گی، یعنی ہماری گفتگو کو وہ سولیڈیفائی کرے گی. وہ کیا آیت ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہ پہلا پورشن ذرا سا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھو وہی ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے تم پر انزل علیک الکتاب، کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے تم پر قرآن کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات، اس میں محکم آیتیں موجود ہیں. محکم آیتیں کیا ہیں؟ ہن ام الکتاب، وہ ام کتاب ہے. میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کروں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے. اور 5ویں تقریر میں اگر ہم یہ حل کر دیں تو ہماری 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں یہ 4 تقریریں اور آسان ہو جائیں گی، اور خاص طور پر ہمارے سننے والوں کے لیے. وہ ہے اللہ کہ جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا. اور اس کے بعد کتاب کیا ہے؟ کیا ہے اس کتاب میں؟ اس میں آیات محکمات ہیں، یعنی محکم نشانیاں اس کتاب میں موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں انگریزی ترجمہ بھی کرتا ہوں، آ جائیے. اور پھر وہ کیا ہے جو محکم آیتیں ہیں؟ وہ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، وہ کتاب کی ایسنس ہیں. دیکھیے لفظ محکمات کا جب تذکرہ ہوگا تو انگریزی میں ٹرانسلیشن جب قرآن مجید کا کیا گیا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ڈیسائیسو، یعنی محکم آیت ڈیسائیسو ورسز، یعنی ڈیسائیسو کا پھر وہی اگر آپ کریں گے یعنی حتمی شے، کسی شے کو حتمی انتہائی آخری، پھر لفظ استعمال کر دوں کنکلوسیو، جس کے بعد کچھ اور نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتاب کو نازل کرتا ہے، اس میں محکمات موجود ہیں. وہ کیا ہے محکمات؟ ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، وہ کون سی کہلاتی ہیں؟ محکمات ایک، متشابہات. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ
سمجھنے کی ضرورت ہے. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کئی پہلو معانی کے نکلتے ہو اس کو آپ کہتے ہیں متشابہ. شبہ نہیں ہے اس میں، غلطی کہیں یہ نہ ہو جائے. متشابہ کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے وہ آیتیں جن میں شکوک و شبہات ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، غلط ہے. کیا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے وہ آیتیں جن میں شبہ ہے. کس کو شبہ ہے؟ بھیجنے والے کو شبہ ہے، ریسیو کرنے والے کو شبہ ہے، یا امت کو شبہ ہے؟ تو اگر آپ کا بھیجنے والے کو شبہ ہے تو وہ کاہے کے لیے بھیجے شبہات کے ساتھ آیتوں کو؟ اور ریسیو کرنے والے کو اگر وہ اس کے لیے مشکوک ہے تو وہ ریسیپینٹ کیسے بن رہا ہو؟ آگے بڑھ جائیے. امت جہاں وہاں شبہ نہیں، یہاں شبہات نہیں، تو امت کاہے کے لیے شبہات میں مبتلا ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. تو ترجمہ کرنے والوں نے بڑی غلطی کر دی. وہ آیتیں جن میں شبہ ہو، نہیں شبہ نہیں، پہلودار آیتیں. پہلودار یعنی معنی نکلتے ہو جس میں، ایسے جیسے کہ آپ یہ کہیں رات کے طول میں سحر نمایاں ہو رہی ہو. تو رات میں لپٹی ہوئی سحر ہوتی ہے. جب عقل مند صبح تک دیکھتا ہے اس رات کو تو کہتا ہے کہ ہاں اب یہ مشکوک اجالا نہیں ہے بلکہ یہ اجالا محکم ہے، اس لیے کہ یہ بطن سے نکل رہا ہے اس اندھیری رات کے جو موجب ہے اس امر کی کہ اس سے اجالا نمایاں ہو جائے. تو اس طرح سے قرآن مجید آیات محکمات، آیات متشابہات پھر میں عرض کروں وہ کہ جس میں پہلو در پہلو ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں نا لیئرز در لیئرز، یعنی آپ یہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہتے ہیں. ایک ہستی کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی کمپلیکس پرسنالٹی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پہلودار شخص ہیں، ان کی ہستی پہلودار ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. ذہن میں یہ رہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں یہ پہلودار ہیں تو اس کا مطلب یہ عامی سے بہت بلند ہیں، یہ فقط ایک رخ نہیں رکھتے، یہ فقط ایک زاویہ نہیں رکھتے. ان کا نقطہ نگاہ چونکہ اتنے بلند ہے تو اس میں اتنے امکانات ان کی ذات میں پیوستہ ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہشت پہلو. کیا مطلب ہوتا ہے ہشت پہلو کا؟ اردو فارسی پڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ محاورہ سامنے ہے. یہ پہلودار ہیں نہیں، ہشت پہلو ہیں ان کے. عالم کے لیے آپ کہتے ہیں ایک پہلو نہیں 8 پہلو. اب لفظ ترجمہ اس کا 8 پہلو کر کے 8 پہ آپ روک نہیں دیتے. مطلب یہ لیئرز در لیئرز ہیں. جہاں علم ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ لہریں نظر آئیں گی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں انسان کھوکھلا ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کے لیے نہ کوئی لہر ہے نہ کوئی مہر ہے، وہ بے مہر رہتا ہے، بے مہر دنیا سے گزر جاتا ہے. لہذا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ محکمات کے بعد متشابہات کی بات کی ہے. ایک بات کو ہمیشہ غور کیجئے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن نے ہم کو ایک اور درس دیا ہے. قرآن ہمیشہ اپنی علمی سیرمنی کو گریجویشن تک لے جاتا ہے. قرآن کبھی بھی آپ کو واپس نہیں لاتا، یعنی وہ اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اسفل کی طرف لے کے نہیں آتا. لہذا قرآن کو پڑھنے والے جب کبھی قرآن کو پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محکمات کے بعد فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. مطلب یہ کہ محکم تو محکم ہے، اب متشابہ میں ہم تمہیں آزما کے دیکھیں گے کہ تم آزمائش میں پورے اترتے بھی ہو کہ نہیں ہو. محکم آیت موجود ہے اپنی جگہ، اپنے مقام پر موجود ہے. محکم کیا محکم ہے؟ کیا محکم ہے؟ مثلا اگر آپ سے کہو سب سے بڑی محکم آیت قرآن مجید میں قل هو اللہ احد ہے، اس سے بڑھ کے کوئی محکم آیت نہیں ہے. مگر ذرا سا آپ آگے بڑھیں گے متشابہات، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے تمام ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. اب مجھے نہیں معلوم مسالک میں کیا جنگ ہے، مجھے نہیں معلوم یعنی فقہا میں کیا جنگ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں میں کوئی لفظی ترجمہ کر لے، کوئی معنوی ترجمہ کرے، کوئی ظاہری ترجمہ کرے، کوئی باطنی ترجمہ کرے. مجھے نہیں دلچسپی ہے اس سے. یہاں تو ایسے ایسے ترجمے ہوئے کہ اللہ کا ہاتھ تو پھر اللہ کا ہاتھ ہی رہ گیا وہاں پہ ہے. ایسے آپ کے پاس مسالک علمی موجود ہیں. انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم اس کا کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، ہم ترجمہ کریں گے نہیں. اللہ کا ہاتھ مطلب اللہ. اب اگر اللہ کا ہاتھ تو اللہ کی تقسیم ہو گئی، اللہ کی تقسیم ہو گئی، اللہ مجسم ہو گیا. اللہ اگر مجسم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ چھونے کے قابل ہو گیا. اب اگر وہ چھونے کے قابل ہو گیا تو بتاؤ وہ ہے کدھر؟
بتانے کے قابل آپ نہیں ہیں، لہذا اس گفتگو کو یہاں روک دیجئے. بس یاد رکھیے متشابہات میں ایک آیت آ گئی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت ایسے ہے جیسے سماوات تو عرض پر ہے. کرسی کہاں ہے؟ کرسی کہاں ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کرسی کہاں ہے تو لا محالہ آپ کو یہ کہنا ہوگا یہ متشابہ ہے. اس متشابہ کو محکم میں جا کے ٹٹولو تاکہ تمہارے ذہن میں جو کنفیوژن ہے، تمہارے ذہن میں، بیان کرنے والے کے ذہن میں، تمہارے ذہن میں جو کنفیوژن ہے، کم از کم جب ید اللہ کا لفظ آئے تو اس کے دست قدرت کو جانو، جب کرسی کا لفظ آئے تو اس کی سلطنت کی وسعت کو پہچانو. اس لیے کچھ اگر سمبولک باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو سمبولک رکھتے ہوئے اپنی تفہیم کو بڑھاؤ. علم ہمیشہ اشارات میں منتقل ہوتا ہے، علم کی تعریف ہی یہ ہے. وہی سری السیر اشارے کا نام ہے، وہی کسی ایسی ٹرانسفر آف نالج یا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یو ایس بی لگی، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں قرآن قلب محمد پہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. سری السیر اشارہ تھا، یا وہ بھیجنے والا جانتا تھا یا یہاں ریسیپینٹ جانتا تھا کہ اس نے کیا پایا. یہ اصول ہے، اس اصول کو سمجھیے، اس اصول پر گفتگو کیجئے اور دلچسپ گفتگو ہوگی، مگر سمجھدار حلقے اگر اس کو اپنے لیے یعنی اٹھا رکھیں یا اپنے آپ کو آمادہ کریں تو کیا ہوا. اب آیت ختم تو نہیں ہوئی، آیت مسلسل جاری ہے. کیسے جاری ہے؟ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہ اصل کتاب ہے. یہ لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے، بڑا عجیب لفظ ہے. قرآن کے پڑھنے والے جب سورہ زخرف کو پڑھتے ہیں تو حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ سورہ زخرف کی پہلی 4 آیتیں ہیں. کیا ہے؟ حامیم یہ روشن کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے، یہ آشکار کتاب ہے، یہ ایمبیگوس کتاب نہیں ہے، یہ مبہم کتاب نہیں ہے، یہ ابہام پر مبنی کتاب نہیں ہے، یہ شک و شبہ کو پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے. جب کلیمنٹ کلیم کر رہا ہے کتاب مبین ہے، مبین بین ہے، بین بیان کے نتیجے میں ہے. سمجھیے اس بات کو، وہ مبین ہے، آشکارا ہے، واضح ہے، روشن ہے. وہ کوئی شب تار کی صورت نہیں ہے، وہ کوئی تاریک رات کی صورت نہیں ہے، وہ مبین ہے، وہ روشن ہے، وہ روشن ہے جیسے سراج منیر ہے. تو ویسے ہی روشن کتاب ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو بنایا قرآن کو عربی زبان میں. کیوں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا 1000 برس لگیں گے. لعلکم تعقلون، عربی سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے اور تعقل سے پھر اس کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک توأم یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے یہ مل کے آگے بڑھتا ہے. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور ہم نے ام کتاب میں ایک علی حکیم کو رکھا ہے. انہو فی ام اصل کتاب میں، جوف کتاب میں، وسط کتاب میں، عین کتاب میں. ترجمہ کرنے والوں نے ام کتاب کا ترجمہ لوح محفوظ کر دیا. ہم کو اعتراض نہیں ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے. انہو فی ام الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ بے شک ہے، مگر اس لوح محفوظ میں ہم نے ایک علی حکیم کو رکھا ہے. علی کے ساتھ حکیم. بلندی اور رفعت اپنی جگہ، مگر اس کی بلندی اور رفعت کو نسبت بھی ہے حکمت کے ساتھ. بلندی نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں وزڈم نہ ہو. جہاں وزڈم ہے وہاں رفعت ہے، جہاں رفعت ہے اس لیے ہے کہ وہ علی ہے، اور جب وہ علی ہے تو وہ حکیم ہے. یہ قرآن نے پوری حکمت پیش کر دی. اب یہ آل عمران میں یہ لفظ ہے کیا کہ ہم نے اصل کتاب میں محکمات کو رکھا. وہ کیا ہے اصل کتاب؟ محکمات ام الکتاب. اس کے بعد وہ اخر متشابہات، آخر میں ہم نے ظاہر متشابہات کو بھی رکھا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ تمہارا امتحان لینے کے لیے. اور امتحان
اس میں کیا ہو کر کیا رہے ہیں لوگ؟ ہم نے تو رکھا متشابہ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے رکھے متشابہات. محکمات میں تو بات کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، محکمات پہ تو گفتگو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے اتنی محکم آیتوں کو تم کو دکھا دیا ہے کہ تم اب اس کا انکار نہیں کر سکتے. مثلا یہ پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے یہ محکم ہی محکم ہے کہ کسی کی تخلیق کردہ کائنات ہے، یہ کسی اور نے نہیں بنائی ہے، خالق نے اس کائنات کو بنایا اور آج بھی مسلسل ایوالو ہو رہی ہے. اس کی ایوالومنٹ ہے. آپ کی تو ایک زمین میں انوالومنٹ ہے، وہ ایوالو ہو رہی ہے کائنات. اور ایوالو ہوتی ہوئی کائنات میں یہ کہا کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جہاں متشابہات کو رکھا تو محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کی طرف بڑھ گئے. کیوں بڑھ گئے؟ کس لیے بڑھ گئے متشابہات؟ ظاہر ہے ترجمہ کرنے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیتیں جو شک و شبہ یعنی پیدا کرتی ہیں یا جس میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ ترجمہ کر دیا، دل بتا رہا ہے، دماغ بتا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے. قرآن نے اس کی پہلے وضاحت کر دی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، جن کے دل، اب دیکھیے زیغ کا ترجمہ عجیب کیا ہے، جن کے دل پرورٹ ہوتے ہیں. اب یہ لفظ ہے انگریزی کا اور اس کو رکھ دیا آپ کے لیے، پرورژن کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، مگر جب قرآن نے اس لفظ کو رکھا تو وہاں معنی ہی کچھ بدل گئے، معنی ہی کچھ بدل گئے. یقیناً اس کے معنی ہے بدکار، اس لیے بدکار ہے کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس سے بڑھ کے بدکاری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے بدکاری کیا ہو سکتی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. ہاں مگر ہوتا کیا ہے؟ جن کے دلوں میں زیغ ہے، يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، ٹیڑھ دل میں ہے نا، اپنے دل کے ٹیڑھ کو کیا کرتے ہیں؟ آیتوں کو ایک رنگ دیتے ہیں. اور جو رنگ دیتے ہیں آیتوں کو تو ان کے مقصد دو ہوتے ہیں. ایک مقصد فتنہ اور فساد برپا ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ کہ اپنی طبیعت سے تعویل ہو جائے. دو ہی مقصد ہیں. یہ قرآن نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا. جو متشابہات کو سمجھ نہ سکے فقط اس لیے کہ وہ پہلودار ہیں. ترجمے میں کہیں کسی جگہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. میں ممبر پہ ہوں، میں کہہ نہیں سکتا، مگر میں کہنا اس لیے چاہوں گا کہ وہ بھی اردو کے لفظ ہیں، کہ وہ آیتیں جن کے معنی گول مول ہیں. اب لفظ گول مول ہمارے ہاں اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے یہ لفظ، مگر ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا کہ یہ گول مول جن کے معنی ہے. بھائی پہلودار معنی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. گول مول کسی اہل زبان سے جا کے پوچھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں بڑی گول مول ہیں تو وہ اچھے میں شمار نہیں کیا جاتا. تو قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے گول مول، یعنی معنی و مفاہیم میں جو آیتیں گول مول ہیں. ارے بھائی تمہاری فکر گول مول ہوگی، قرآن کی آیت گول مول نہیں ہو سکتی. قرآن تو ظاہر ہے کہ اپنے طور پر ایک ہی ہے اور وہ سمجھنے اور سمجھانے والوں کے لیے ہے. تو کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے فتنہ پروری اور فساد برپا کرنا، یہ شعار، اور اپنی مرضی کی تعویل. دیکھیے وابتغاء تاویلہ، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل، جانتا ہے تو خدا جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. اب جب راسخون فی العلم کی بات آئی تو وہاں بھی نہیں رہا گیا. مولانا مودودی نے تو ہر زمانے کے عالم کے لیے کہہ دیا کہ یہ راسخ فی العلم ہوتے ہیں. اب بھائی راسخ کے لفظ کو اگر آپ جا کے اس کے روٹ ورڈ کو تلاش کریں، رے، سین اور خے، یعنی خے کہاں سے؟ سخص کا خے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر شے محکم ہو اور جائے گیر ہو، یعنی جگہ کو پوری طرح سے گھیرنے والی چیز. راسخون فی العلم کہتے اس ہستی کو ہیں کہ جو اپنے مقام پر محکم ہوتا ہے، یعنی ہلتا نہیں اپنے مقام سے، اور وہ کسی اور کو اپنی اسپیس میں داخل ہونے نہیں دیتا، وہ جائیگیر ہوتا، یعنی اب علم اس کی جاگیر ہوتی ہے. اسی لیے قرآن
قرآن نے ایسوں کے لیے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم وارث بناتے ہیں کتاب کا ان کو جن کو ہم اپنے بندوں میں مصطفیٰ کر دیتے ہیں. یہ قرآن نے کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، مگر ترجمہ کرنے والے اپنے طور پہ ترجمہ کرتے رہے اور انہوں نے اپنے طور پہ باتیں کی. نتیجے میں یہ ہوا کہ انسان بہکتا چلا. مگر اللہ نے کہا دیکھو یاد وما یعلم تاویلہ الا اللہ. یہ اللہ کی بحث دیکھیے آپ، اللہ کلمہ طیبہ کا اللہ ہے، یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی تعویل نہیں جانتا. یا والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. معلوم ہے اس کے لیے انگریزی میں کرنے والوں نے کہا دوز ہو آر گراؤنڈیڈ، دوز ہو آر ایمبیڈڈ ان نالج. کسی زمانے میں سیکھ کے عالم نہیں بنے، they are rooted in knowledge, deeply embedded in knowledge, deeply embedded in knowledge. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم سے وہ، ان سے علم، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ہے. جیسے اللہ کا لفظ آئے گا تو آپ کہیں گے یقیناً وہ عالم کل کا عالم ہے، کل کا عالم. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، اور وہ بات یہ ہے اس کا علم کوئی اور نہیں رکھتا، اس کی تعویل کا علم، اس کی انٹرپریٹیشن کا علم، اس کے بیان کا علم کوئی اور نہیں رکھتا. یا اللہ رکھتا ہے، یا وہ جو ڈیپلی روٹڈ ہوں نالج کے اندر، جو علم میں پوری طرح سے رسوخ رکھتے ہوں اپنا. میں نے اثر کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ اردو زبان میں اثر و رسوخ ایک پوری اصطلاح ہے، مگر قرآن نے کہا اثر کو ہٹاؤ، رسوخ کی بات کرو کہ ان کی ڈیپتھ نالج میں کیا ہے. تو ڈیپتھ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر محکم. اور کون ہے وہ؟ جو الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے اہل سنت کی کامنٹری میں لکھا ہے، اس کے بعد عجیب لفظ ہے کہ راسخون فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، پھر وہ شبہ نہیں کرتے، پھر وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، وہ ڈاؤٹ کریٹ نہیں کرتے، ان کے دماغ میں شک نہیں آتا. پھر یعنی اس کا مطلب یہ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان، ثم لم، ہرگز پھر وہ شک نہیں کرتے. علماء اہل سنت نے کہا راسخ فی العلم وہ ہے جس نے کبھی شک نہ کیا ہو، کبھی شک نہ کیا ہو، نہ خدا پہ اس کا شک ہو، نہ رسول پہ اس کا شک ہو. اگر میں تاریخ کے اوراق اس وقت پلٹنے لگوں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ صلح حدیبیہ پہ جائیے اور بتائیے کس کو کب کہاں کس وقت شک واقع ہوا، تو وہ راسخ فی العلم میں تو رہا ہی نہیں. از روح قرآن اس کا علم کا کے تعلق سے اس کا کوئی رسوخ ہی نہیں ہے. ہٹ جائیے، اور جب آپ ہٹا دیں تو پھر رہ وہی جاتے ہیں جن کو راسخون فی العلم کہتے ہیں. اور راسخون فی العلم کا عالم کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. آل عمران نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم اس پر ایمان، یعنی محکم پر بھی ہمارا ایمان ہے، متشابہ پر بھی ہمارا ایمان ہے. محکم پر بھی ایمان ہے، متشابہ پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. ہاں، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا مگر صاحبان دانش ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، صاحبان عقل ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ جو وزڈم رکھتے ہیں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جہاں تذکرہ راسخون فی العلم میں ان کا نہیں ہوتا، قرآن نے کہہ دیا وہ اولو الالباب نہیں ہیں، وہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، وہ جہل میں مبتلا لوگ ہیں. صاحبان عقل راسخون فی العلم کا جب تذکرہ کریں گے تو ان ہستیوں کو بتائیں گے یہ ہیں وہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں پیوست ہیں، علم ان سے ہے، یہ علم سے ہیں. علم نہ ہو یہ سمجھ میں نہ آئے، یہ نہ ہو علم سمجھ میں نہ آئے. تو اس کا مطلب دوستی کم از کم اس دور میں اگر ان سے کرنا ہے تو سمبل علم کو جانو، علامت علم کو جانو، تاکہ تم کم از کم یہ دعویٰ کر سکو کہ ہمیں ان سے محبت ہے. ان سے محبت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ میرا پیغام ہے میرے نوجوانوں کو. اگر
اگر وہ یاد رکھے، اور اس کے بعد ایک دعا کو ہمیشہ یاد رکھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اس کے بعد مسلسل آنے والی آیت ہے، ہمارے پروردگار ہمارے قلوب میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر جبکہ تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے۔ محکم کے تعلق سے ہدایت ہے، متشابہ کے تعلق سے ہدایت ہے، اور حب لنا من لدنک رحمتن، اور پروردگار گرانٹ کر اپنی بارگاہ سے ہمیں گرانٹ کر، حب لنا من لدنک رحمتن، تیری بارگاہ وہ خزانہ ہے جو کبھی خالی نہیں ہوتا، پروردگار اپنی بارگاہ سے رحمت ہی رحمت ہمارے حصے میں لکھ دے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا، ہاں حب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو ہے جو انڈاؤ کرتا ہے، تو ہی تو ہے جو گرانٹ کرتا ہے، تو ہی تو ہے جو گفٹ کرتا ہے، تو ہی تو ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، یعنی ہدایت، یہ ہدایت کا معاملہ ہے، محکم سمجھ میں آ رہا ہے، متشابہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی اگر سمجھ میں آ گیا تو ہدایت ہو گئی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک عجیب و غریب حدیث کو نقل کر دیا ہے ہمارے پاس تفسیر صافی اور ظاہر کہ فیض کاشانی کی یہ تفسیر ہے، اور 17ویں صدی میں یہ تفسیر سامنے آئی، اور اس آیت کے ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ ملا فیض کاشانی نے ایک امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے تعلق سے ایک حدیث کو نقل کر دیا ہے انتہا میں، اور اس کے بعد صرف یہ کہا ہے کہ دیکھو محکم اور متشابہ کو اگر سمجھنا ہے تو ایک بات کو یاد رکھو کہ جو اپنے محکم کو من ردا محکمت القرآن الی متشابہ، جو محکم کی طرف متشابہ کو پھیر دے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایسے کو کچھ اور نہیں کہا جاتا سوائے اس کے کہ ایسا ہدن الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو چکی ہے۔ جو متشابہ کو پھیر دے محکم کی طرف، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہدایت اس کی طریق مستقیم کی طرف ہو گئی، جیسے ہدایت اس کی راہ مستقیم کی طرف ہو گئی۔ اب اس کو اپنے مقام پر سمجھنے والے یہ کہہ کے سمجھ لیں کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، ہم بھی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اگر سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کا انعام کن کن ہستیوں پر تھا تو گھبراتا نہیں ایسا آدمی، اس کو متشابہ نہیں رکھتا، اس کو محکمات کی طرف پلٹاتا ہے، نتیجے میں ہدایت کا سامان اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ یہ امام رضا کی حدیث کو صافی تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے نقل کر کے بتا دیا کہ ہدایت کے معنی کہاں جا کے نکلتے ہیں، بالکل ایسے ہی، یعنی یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا سوا معصوم کے، جس کا بیان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر متشابہ کو، وہ جو پہلودار آیتیں ہیں جس کو تم سمجھنے سے کبھی کبھی قاصر نظر آتے ہو، اگر اس کو محکم کی طرف پھیر دو تو تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، سند تم کو مل رہی ہے کہ تمہاری صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو چکی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ راسخون فی العلم کہہ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے قلوب کو جبکہ تو نے ہدایت عطا کر دی ہے اب ٹیڑھ نہ پیدا کر، اس میں کجی پیدا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ جس نے اس پورے عمل کو اس طرح سے درست کر لیا گویا وہ ہدایت پر باقی رہ گیا۔ اس لیے نہ پھر قرآن
کسی کے لیے ابہام کی منزل ہے، نہ قرآن کسی کے لیے اشکال کی منزل ہے، اور جب قرآن اشکال اور ابہام نہیں ہے تو فقط ذبح عظیم کی جب منزل آئی تو کسی مینڈھے کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے کہ آپ نے لفظ کو ذبح عظیم جانا، اس سے پہلے آپ نے روایتوں میں پڑھ لیا کہ کوئی مینڈھا آیا تھا، قربانی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو ٹھیک ہے صاحب، گوشت قربان ہو گیا، مینڈھا قربان ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر قرآن کے پڑھنے والے جب یہ ذبح عظیم دیکھتے ہیں تو اس کے آگے کچھ اور بھی سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس ذبح عظیم کو آخر کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اگر یہ مینڈھے کی قربانی تھی تو یہ اس دن ہو چکی تھی، اگر گوسفند کی قربانی تھی تو اس دن ہو چکی تھی، اگر کوئی جانور کو ذبح ہونا تھا اس وقت ہو چکا تھا، مگر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو آخرین کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ اب اس کو آخری زمانہ کہہ لو، اس کو آپ ساعت قیامت کہہ لو، اس کو آپ آخرین میں امت کہہ لو، جو چاہے کہو، مگر ہم نے اس کو آخر کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ یعنی آخر میں فیصلہ ہوتا ہے، آخر میں نتیجہ نکلتا ہے، آخر میں گفتگو نہیں ہوتی، آخر میں مباحثہ نہیں ہوتا، آخر میں مجادلہ نہیں ہوتا، آخر میں مباہلہ نہیں ہوتا، گفتگو ہوتی ہے، اور ایسی گفتگو کہ جس کے نتیجے میں وہ فیصل گفتگو ہو۔ تو ذبح عظیم سمجھ میں نہیں آئے، جہاں ذبح عظیم سمجھ میں نہ آئے وہاں حسین کی قربانی کیا سمجھ میں آئے گی، جہاں حسین کی قربانی سمجھ میں نہ آئے تو وہاں حسین کے 18 برس کے علی اکبر کی قربانی کیا سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ سے انسان کبھی کبھی قاصر رہتا ہے، اس لیے کہ وہ متشابہات میں الجھا رہتا ہے، وہ محکمات کی طرف نہیں جاتا۔ ذبح عظیم کو اگر محکمات کی طرف لے جاتے تو اس میں حسین ابن علی نظر آ جاتے، لیکن متشابہات نے مینڈھے تک روک کے رکھا، متشابہات نے گوسفند تک روک کے رکھا۔ آج کے زمانے میں اونٹ کی قربانی پہ وہاں ذبح عظیم رکی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی جتنی ہمت ہے، وہ جتنی جس کی صلاحیت ہے، جس میں جتنی قابلیت ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں روکا۔ اسی لیے بس ہم نے کہا ہے کہ اپنی قابلیت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، ایسوں کے در کے اسیر ہو جاؤ کہ جہاں پر قرآن تمہیں باقاعدگی سے سمجھ میں آنے لگے، نہیں نظر آنے لگے، ان کی حیات میں قرآن نظر آنے لگے، وہ چلیں تو قرآن چل رہا ہو، وہ بیٹھیں تو قرآن بیٹھ رہا ہو، وہ تکلم کریں تو قرآن تکلم کر رہا ہو، وہ صامت رہے تو قرآن صامت رہ رہا ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہم یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال کسی نہ کسی عنوان کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کسی انداز سے ہو جائے۔ آئیے محکمات کی طرف متشابہات کو پلٹائیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ 18 برس کے لال کی قربانی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ دنیا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات تھی، یہ کیا بات تھی، اتنوں کی قربانی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بتانا چاہتے تھے حسین کہ راہ حق میں ایک سے بڑھ کر ایک سبقت کر رہا ہے، سبقت کر رہا ہے۔ ارے اگر علی اکبر کی قربانی سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں علی اصغر کی قربانی کیا سمجھ میں آئے گی۔ ایمان میں سبقت ہوتی ہے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھو، گھر ایک ہی ہے مگر گھر پہ آنے والا سائل اگر پکارے تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ پورا گھر بھاگتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اس وقت یہ دیکھا نہیں جاتا کہ وہ مدد کر رہا ہے تو میں کیوں کروں، میں کر رہا ہوں تو وہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ سبقت فی الایمان کی منزلیں نہیں ہیں۔ کس کو کیا سمجھ میں آئے، یہ وہ علی اکبر ہیں کہ جو چاہتے تھے ایک جست لگا کر وہ ایک مرتبہ راہ حق میں آگے بڑھ جائیں اور باپ کو نرغہ عادہ سے بچا کر لے جائیں۔ 5 دقیقے تقریر ختم کر دوں گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 45-50 منٹ کی گفتگو ہوگی مگر بات ذرا سا طولانی ہو جاتی ہے، مگر میں کیا کروں۔ ایک تو ہمارے ظاہر ہے کہ پڑھنے والے بہترین پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے دل کو نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ میری تقریر کے بعد نوحہ خان ہیں، وہ ایک ہوں کئی ایک ہوں، وہ بھی اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ حسین ابن علی میں قبولیت کا درجہ مل جائے، تو کیوں نہ آج بے واسطہ علی اکبر اس قبولیت کو تلاش کریں۔ میں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جتنی مقاتل کی کتابیں ہیں، جتنے آپ کے پاس مقاتل کے لکھنے والے ہیں، علی اکبر کے چیپٹر کو لکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے اور ختم کیسے کیا جائے۔ یہ عجیب 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں،
کہاں سے شروع ہو داستان علی اکبر اور کیسے ختم ہو داستان علی اکبر، یہ عجیب دو لفظ میں نے استعمال کر دیے ہیں اور ذرا سا آپ کی فکر کو بلند کر دوں آج۔ یاد رکھیے ہم 1442 ہجری میں ہیں۔ 1442 کا مطلب کیا ہوا؟ علی اکبر کی ولادت کا سال یاد رکھیں 42 ہجری، یعنی آج یہ 1400 برس کے علی اکبر ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں، آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں، وہ 1400 برس کے علی اکبر ہیں۔ موقع ملے تو شعبان کے مہینے میں اس شہزادے کا جشن کیجئے اور اس کو بتلائیے دنیا کو کہ ہمارے پاس جب شباب کی منزل آتی ہے اور شباب بصورت علی اکبر آتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حسین کی جان ہے علی اکبر، حسین کی جان ہے علی اکبر، مگر یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب جوانان بنی ہاشم کی باری آئی تو ایک مرتبہ بلایا، جوان بیٹے کو بلایا، تقدم ولدی کہہ کر بلایا، اور جب آئے علی اکبر کہا دیکھو آج ہم نانا رسول اللہ کی جگہ ہیں، تم بابا علی ابن ابی طالب کے مقام پر ہو۔ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو بیٹے، جب کبھی مشکل کا کوئی وقت آیا ہے اور دین پر جب مشکل کا وقت آیا ہے، دین پر مشکل کا وقت آیا ہے، ہمیشہ میرے نانا نے میرے بابا کو طلب کیا ہے، اور جب کبھی میرے بابا کو طلب کیا ہے تو سب سے پہلے طلب کیا ہے اور ان سے قربانی مانگی ہے۔ آج وہ دن ہے کہ دین مشکل میں ہے، یہ دین مشکل میں ہے، دنیا کو چھوڑ دو، دین مشکل میں ہے، اور جب دین مشکل میں ہے تو آج ہم بمرتبہ بے منزلہ سرکار رسالت مآب تم بابا کے مقام پر ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جاؤ علی اکبر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ چہرہ علی اکبر کا تمتما اٹھا، چاہتے تھے کہ ایک جست لگا کے عقاب کے پشت پہ سوار ہو جائیں اور رن کی طرف چلے جائیں۔ بے اختیار بیٹے کو بس اتنا کہا علی اکبر پھوپھی سے اجازت لے لو، پھوپھی سے اجازت لے لو، خیمے میں پھوپھی تمہاری منتظر ہے۔ کیوں نہ منتظر ہو، پالنے والی ہے۔ مصائب کی کتابوں میں کفیل علی اکبر لکھا ہے جناب زینب کو، کفیل کا لفظ استعمال کیا ہے، میں ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں، مگر پالا ہے جس نے، ماں کے ہوتے ہوئے جس نے کلیجہ سے پالا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس بڑے بڑے علماء نے اس کی توجیہ پیش کی ہے، اور توجیہ یہ ہے کہ بہو سرکار رسالت مآب تھے علی اکبر، اور چونکہ بہو تھے تو وہ تعظیم زینب ہے بحضور سرکار رسالت مآب، کہ ایسے جیسے کہ گود میں سرکار رسالت مآب ہو۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس سے جناب زینب نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہاں وہ بچہ جب تک گھر نہ آ جائے تو دروازے کے کنارے کھڑی رہنے والی، وہ بچہ بام پہ چلی جائے تو صحن خانہ سے بام کو دیکھنے والی یہ زینب ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پالا ہے، سینے پہ پالا ہے، سینے پہ رکھ کے پالا ہے، علی اکبر کے شانوں میں، علی اکبر کے گیسو میں شانہ کیا ہے، ان کے بالوں کو سوارا ہے، ان کے کپڑوں کو پہنایا ہے۔ علی اکبر پال پوس کے جس کو جوان کیا ہو، وہ 18 برس کا لال پھوپھی کے پاس جا کے قدموں میں گر جائے اور میں اتنا کہے کہ پھوپھی اماں اجازت دیجئے، تو جناب زینب کے متعلق صرف یہ لکھا ہے کہ مسلسل روتے جاتی اور یہ کہتے جاتی سر پہ ہاتھ پھیر کر، علی اکبر کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا بیٹے، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا؟ کچھ نہ کہہ سکے، پھوپھی رو رہی ہیں، علی اکبر رو رہے ہیں، اور دم قہمہ حسین ابن علی رو رہے ہیں، مگر حسین سے اب برداشت نہ ہوا۔ اتنا کہا بہن ماں کے درجے پر ہو، کچھ نہیں مانگا ہم نے آپ سے، ساری زندگی ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، بس ایک احسان حسین پر کر دو، علی اکبر کو آج نہ روکنا، علی اکبر کو نہ روکنا، جانے کی اجازت دے دو۔ بہن کھڑی ہوئی، تبرکات کا صندوق آیا، کہتے ہیں رسول کا عمامہ پہنایا، رسول کی عبا کو دوش پہ ڈالا، ایک مرتبہ چرمی کمر بند امیر المومنین کا کمر کے اطراف حمائل کیا، دور سے کھڑے ہو کے علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ دوڑ کے زینب حسین سے لپٹ گئی، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، اور دونوں علی اکبر کو دیکھ کے روتے تھے۔
روتے تھے. مجھے نہیں معلوم, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ اس کے بعد بیٹے نے جا کے ام لیلہ کی زیارت کی ہے یا نہ کی ہے, مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ ماں خیمے کے پردے کو الٹ کے دیکھ رہی تھی جب علی اکبر ایک مرتبہ باہر آئے. باپ نے 57 برس کے باپ نے 18 برس کے بیٹے کے بازو کو تھاما, یا علی کہہ کے ایک مرتبہ اوقات پہ سوار کیا, اور جب ایک مرتبہ سواری آگے بڑھی بے اختیار کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلاما خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا, نرغیادہ میں اس نشانی کو بھیج رہا ہوں جو مثل ہے تیرے حبیب کے گفتار میں, کردار میں, رفتار میں. پروردگار, دیکھیے یہ حسین کی دعا ہے, پروردگار جب ہم چاہتے ہیں کہ تیرے نبی کی زیارت کرنا ہے تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے. پروردگار اب میں اس کو بھیج رہا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر گئے, ملا ابو اسحاق اصفرائینی نے کہا 500 سوار ایک بار میں قتل کیا. نہیں معلوم کیا کیفیت ہوئی, کسی نے آ کے حسین سے کہا مولا ام لیلہ منتظر ہے کہ بیٹے کی ایک مرتبہ اور زیارت ہو جائے. حسین نے کہا دیکھو جا کے کوئی بی بی سے کہے, ام لیلہ سے کہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں منظور ہے, مقبول ہے. جاؤ مصلی پہ جاؤ اور جا کے علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو. ماں سجادے پہ گئی, کہیں کہا ہے کہ کربلا کی خاک پہ ماں نے سر رکھ دیا, اے والیوں کے والی, اے وارثوں کے وارث, میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. تو نے اسماعیل کو ہاشم سے ملایا ہے, تو نے یعقوب کو یوسف سے ملایا ہے, رد الیہ ولدی, میرے بیٹے کو مجھ تک ایک مرتبہ پلٹا دے. ماں کی دعا شاید ابھی تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ مقبول ہو گئی, اور کی آواز کہیں سے آئی کہ علی اکبر آ رہے ہیں. خون بھری ہوئی تلوار ہے, مگر تلوار تو خون بھری ہے, سر سے پیر تک علی اکبر زخمی ہو چکے تھے. 18 برس کا علی اکبر زخمی نہیں ہوئے عزیزو, یہ رسول زخمی ہو چکے تھے. احد میں رسول کے دندان کی شہادت میں رونے والوں, یہ دیکھو تو صحیح کہ رسول مجسم زخمی ہے, سر سے پاؤں تک زخمی ہے. ایک مرتبہ کلیجے سے بیٹے کو لگا لیا. بیٹے نے کہا بابا العطش قد قتلونی وثقل الحدید اجہدونی. بابا یہ پانی, یہ پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے, اور بابا اس لیے بھی کہ گرانی تلوار کی ہے, تلوار کی گرانی ہے, لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہے. بیٹے کو باپ نے 2 زرہیں پہنا دیے, کسی طرح میرا بچہ بچ جائے, کسی طرح میرا بچہ بچ جائے. 2 زرہیں پہنائی ہیں. حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کہا علی اکبر مجبور ہیں, 2 قطرے پانی کے ہم تمہیں پلا نہ سکیں گے, مگر ہاں ایک کام کرو, نسخہ اکسیر ہے, نزدیک آؤ. بیٹا اور نزدیک آ گیا. ایک مرتبہ کہا اپنی زبان کو باہر نکالو, اپنی زبان کو علی اکبر نے باہر نکالا. کہا میرے منہ میں رکھ دو. علی اکبر نے باپ کے کام و دہن میں اپنی زبان کو رکھا اور خاموش نہیں ہوئے. اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پیچھے کھینچ لیا. معلوم یہ ہوا کہ بیٹے نے باپ سے یہ کہا بابا آپ کی زبان, ارے مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی تو آپ کی زبان ہے بابا میں چلتا ہوں بابا خدا حافظ بابا. مجھے نہیں معلوم, پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں خیمے میں نہیں گئے, مگر یقین ہے کہ کہیں سے ام لیلہ نے دیکھا ہوگا, مگر آئے یہ علی اکبر سر سے پیر تک زخمی. زینب کا پتہ نہیں ہے, مگر ام لیلہ کی دعا کا نتیجہ تھا. آئے اور آ کے اب جب گئے تو معلوم یہ ہوا گھوڑے پہ بیٹھے, بے اختیار کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. پروردگار تو نے محترم کیا ہے آدم کو, نوح کو, ظاہر ہے آل ابراہیم کو, آل عمران کو, اور بعض کی ذریت کو بعض
आवाज पर, परवरदिगार तू सुन भी रहा है मेरी दुआओं को, तू मेरी दुआओं से वाकिफ भी है। मेरा अली अकबर जा रहा है और ये कहते कहते अली अकबर की सवारी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। महलन महला वलदी, आहिस्ता चलो बेटे, जल्दी की जरूरत नहीं है, अब तुम पलट के नहीं आओगे। अली अकबर एक मर्तबा फिर घोड़े से कूद पड़े, बाप के कदमों में सर रखा, सर को उठाया। एक मर्तबा कहा, एक तरफ तो मुझे जाने को कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं आहिस्ता बेटे। कहा तू साहिब औलाद नहीं है बेटे, तेरा कोई 18 बरस का लाल नहीं है बेटे, बेटे तुम जा नहीं रहे, तू बाप की जान जा रही। खुदा हाफिज कुछ देर न गुजरी थी कि एक आवाज आई, या बता अदरिकनी, बाबा मेरी मदद करो, बाबा आओ बाबा मेरी मदद करो। कहते हैं कि हुसैन जब दौड़े हैं ऐसे बेताबाना दौड़े हैं जैसे कुछ नजर नहीं आता। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा अब जब घोड़े से कूदे हैं तो रकाब को साथ लेके एक मर्तबा ज़मीने करबला पे आए और ऐसे चले जैसे कोई याकूब करबला, यूसुफ करबला की जियारत के लिए जाता है। बेटे की लाश पे पहुंचे, बेटा एरिया रगड़ रहा है। एक मर्तबा बेटे के सर को जानू पे रख के कहा वलदी बेटे आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। इतनी आवाज बुलंद हुई, हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है खुदा की कसम मैंने देखा कि खेमे का पर्दा उलट के ज़ैनब बाहर आ गई, ये कहते हुए कि या अली या या